أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، یقیناً اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک غلام ہے جو مملوک ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا، پھر وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور کھلم کھلا لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اور اللہ نے ایک مثال اور بیان فرمائی. دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ اور مصیبت بنا ہوا ہے. وہ اسے جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا وہ شخص اور ایسا شخص جو عدل اور انصاف اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ سیدھے راستے پر ہے؟ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. اس میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی تھی. جو لوگ اللہ کے برابر مخلوق کو قرار دیتے ہیں اور اللہ کو جو اختیارات حاصل ہیں، جو پاور اللہ کو حاصل ہے، وہ کسی مخلوق اور بندوں کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں. ایسے مشرکین کی تردید میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کا نظام ایسا ہے جیسا کہ بادشاہوں کا، حکومت والوں کا نظام ہوتا ہے. جیسے کوئی بادشاہ سارے ملک کے سب کام خود اکیلا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے کام کرانے کے لیے دوسروں سے مدد لیتا ہے، وزیروں کو سونپتا ہے، دوسرے منتریوں کو، نیتاؤں کو اپنے کام دے دیتا ہے اور پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، وہ اکیلا نہیں کرتے. تو یہ دنیا کا نظام ہے. اکیلا آدمی حکومت نہیں چلاتا، اس میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں، بہت سارے مددگار ہوتے ہیں، پھر اس سے حکومت چلتی ہے. بس اسی طرح اللہ کا نظام ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ ہمارا نہیں، یہ مشرکین کا خیال ہے. اور ان تمام لوگوں کا یہی خیال ہے جو کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو مخلوق کو خدائی اختیارات ثابت کرتے ہیں، وہ تمام لوگ یہی بات کہتے ہیں. اور یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات بہت وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، اس کو کسی بادشاہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو یہ کہنا کہ اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت حاصل ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا چلا سکتے ہیں. لہذا جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کا نظام بادشاہ اکیلا نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ نے کچھ اختیارات دیوی دیوتاؤں کو دے رکھے ہیں، کچھ فلاں بت کو دے رکھے ہیں، کچھ فلاں خواجہ کو، پیر صاحب کو دے رکھے ہیں. وہ اللہ کے کچھ کام کر رہے ہیں، لہذا فلاں کام کرانا ہو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں دیوی کے پاس چلے جاؤ، فلاں بت کے پاس چلے جاؤ، اس طرح کام بن جائیں گے. تو یہ سب شیطانی وسوسے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت گھڑو، یہ بہت بری بات ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.
اب اگلی آیت میں اللہ نے 2 مثالیں بیان فرمائی اور اس کے ذریعے مشرکین کی تردید فرمائی، شرک کو رد فرمایا اور توحید کو ثابت فرمایا۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، شرک کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی اور کو اختیار دینا۔ تو اللہ نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک آقا اور غلام کی ہے۔ آقا اور غلام کی مثال کیسی ہے؟ ایک ہوتا ہے آقا یعنی بادشاہ مالک، اور ایک اس کا غلام ہوتا ہے۔ غلام کو کون ہوتا ہے؟ نوکر، جو جسے اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اس کی کوئی چیز ہے، اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی اس کا نہیں ہوتا۔ غلام بھی ایسا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، آقا اس کا مالک ہے، وہ جب چاہے اس کو بیچ دے، جب چاہے اس کو کام کرا لے، جو چاہے کرا لے، وہ غلام ہوتا ہے۔ اور اپنے پاس جو اس کے پیسے ہیں وہ بھی اس میں اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر دے، جہاں چاہے جس کو چاہے جتنے چاہے دے دے، اتنا بھی اختیار غلام کو نہیں ہوتا۔ اور ایک اس کا آقا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جتنے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے۔ یہ آقا کا معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں مخلوق، یہ بھی مخلوق، آقا غلام بھی مخلوق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مخلوق میں بھی سب برابر نہیں ہے، کچھ مخلوق اعلیٰ درجے کی ہے، کچھ ادنا درجے کے ہیں۔ تو جب مخلوق اور مخلوق آپس میں برابر نہیں ہے، کسی کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے کم درجہ عطا فرمایا ہے، تو ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، یہ دونوں بھلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آدمی ذرا عقل سے سوچے، جب مخلوق کے اندر برابری نہیں ہے، آقا اپنے غلام کو پیسوں میں، روپیوں میں، مال میں اپنے برابر دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو تم مخلوق کو خدا کے برابر کیسے دیکھ رہے ہو؟ مخلوق خدا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایک غلام کو اختیارات حاصل نہیں ہے، تو اللہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ کسی مخلوق کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر اس کی مثال بیان فرمائیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا یہ بت اور یہ دیوی دیوتائیں جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ سب مخلوق ہیں۔ لہذا جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، تم نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ایک دوسری مثال بیان کی، ایک آدمی ہے گونگا بہرا، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، نہ سنتا ہے۔ وہ گونگا اور بہرا آدمی ایسا ہے کہ نہ وہ اپنی بات کسی سے کہہ سکتا ہے، نہ اپنا درد کہہ سکتا ہے، نہ اپنی دل کی بات کسی کو بتا سکتا ہے، اور نہ کسی کی بات سن سکتا ہے۔ کوئی اگر اسے کوئی کام ذمہ داری بھی دے اسے ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کہیں بھیجا جائے کہ فلاں کام کر دو، اولاً تو وہ چلا ہی جائے، اور اگر چلا بھی جائے تو پھر وہ سامنے والوں کو یہ نہیں بتا سکتا میں کس کام کے لیے آیا ہوں، اور نہ سامنے والا اس کی بات کو سمجھ سکتا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یعنی اتنا بے بس ہے، اپنے کام خود نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر اور اپنے مالک پر وہ بوجھ بنا ہوا ہے، یعنی جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اس پر بھی مصیبت بنا ہوا رہتا ہے، نہ وہ کسی اور کے کام کرتا ہے، نہ اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی فطری طور پر پریشان رہتا ہے، لوگ اس کے والدین بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، نہ وہ اپنی باتیں کسی سے کہہ سکتا ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کو بولنا بھی آتا ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ لوگوں کو بھلائی کا، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر 2 آدمی ہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک لوگوں کے لیے فائدہ کا کام کر رہا ہے، اپنے علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو بوجھ بنا ہوا ہے، یعنی گونگا اور بہرا آدمی۔ تو یہ دونوں ہے مخلوق، یہ مخلوق اور مخلوق بھی برابر نہیں، ایک فائدہ مند ہے، ایک فائدہ مند نہیں۔ تو جب یہ مخلوق آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ بت اور یہ دیوی دیوتائیں یہ بھی مخلوق ہیں، ان کو تم نے خدا کے برابر، خالق کے برابر کیسے کر دیا؟
اللہ خالق ہے، یہ بت، یہ مخلوق ہیں۔ جب مخلوق اور مخلوق میں آپس میں اتنا بڑا فرق ہے تو ایک مخلوق خدائی اختیارات کیسے لے سکتی ہے اور خدا کی طاقت کو کیسے اس کو مل سکتی ہے؟ خدائی اختیارات اس کو نہیں مل سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک غلام ہے جو مملوک ہے، یعنی کوئی اس کا مالک ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا۔ غلام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، دوسرا وہ ہے اس کو ہم نے اپنے پاس سے سب کچھ دے رکھا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ، تو وہ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، چپکے بھی خرچ کرتا ہے، کھلم کھلا بھی کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ اس مثال کے ذریعے اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہی توحید اور شرک کی مثال ہے، یعنی شرک غلط ہے، توحید اصل ہے۔ جب یہ مخلوق آپس میں برابر نہیں تو ایک مخلوق اور خالق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات کو اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ اور ایک دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، نہ کسی کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر بھی مصیبت بنا ہوا ہے۔ وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ خیر نہیں لاتا، یعنی کسی کام سے بھیج بھی دے تو وہ صحیح کام کر کے واپس نہیں لوٹتا۔ تو کیا یہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے، جب مخلوق اور مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا۔ تو شرک کرنے والوں کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں، اور توحید پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں دعوت دی ہے۔ اس میں توحید کی دلیل بھی آ گئی ہے اور شرک کی تردید بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔